بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر کرتے، روزہ رکھنے والا افطار کرنے والے پر عیب نہ لگاتا اور نہ افطار کرنے والا روزے دار پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو وہ فحش کلام اور جاہلانہ امور سے پرہیز کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس سے لڑائی کرے یا گالی گلوچ کرے تو وہ کہہ دے، میں تو روزے دار ہوں، میں تو روزے دار ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح میں مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے اور اصفہان تک روزہ رکھتے رہے۔ اصفہان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور دونوں ہاتھ لمبے کر کے پانی کو اٹھایا تاکہ لوگ دیکھیں، پھر افطار کیا یہاں تک کہ مکہ پہنچے۔ یہ رمضان کا ذکر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ بھی رکھا اور افطار بھی کیا۔ اب جس کا جی چاہے سفر میں روزہ رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ کی ڈھال ہے، روزے میں فحش باتیں نہ کرو، نہ جہالت کی باتیں۔ اگر کوئی اس سے لڑے یا گالی دے تو دوبارہ کہہ دے، میں روزے دار ہوں۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، روزے دار میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہش ترک کر دیتا ہے۔ روزے خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں، روزے دار لوگ بہشت میں اس دروازے سے جائیں گے، روزے داروں کے سوا کوئی اس میں سے نہ جائے گا۔ پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا اس میں سے کوئی نہ جائے گا۔ جب وہ جا چکیں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی اس میں سے نہ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی پہنچانے میں سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہتے تو آپ اور دنوں سے زیادہ سخاوت کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان میں ہر رات آپ سے ملا کرتے، رمضان گزرنے تک وہ آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے، تو جن دنوں میں جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے رہتے، آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہوتے۔